ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کرم ہے کہ اللہ پاک نے اپنی دربار میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مسلمانوں، آپ اس بات سے خوبی واقف ہوں گے، میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے اپنی بات کو رکھا تھا، کس موضوع کی مناسبت سے؟ حقوق اللہ و حقوق العباد۔ تو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد بندوں کے حقوق کو بیان کیا، پھر چاہے اس نے ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا، پڑوسی کے حقوق کو بیان کیا، رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کیا، لیکن اللہ کے بعد انسان پہ جو حقوق ہیں وہ اللہ کی مخلوق کے حقوق ہیں، اور ان حقوقات میں سے سب سے بڑا حق مخلوق کے جتنے بھی حقوق ہیں، جتنے بھی حق ہیں، ان میں ماں باپ کا حق ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے حقوق ہیں۔ مسلمانوں، یاد رکھنا، کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے، کسی بھی قوم کے عروج کے لیے، اس قوم کی نسل ایک بہترین سرمایہ ہے۔ ہاں، جس قوم کی نسل بگڑ گئی، اس قوم کا مستقبل روشن نہیں ہوتا، اس قوم کا مستقبل ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء تاجدار مدحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ دنیا کا نظام چلایا اور چلتا رہے گا، لیکن مسلمانوں، اس دنیا میں وہی انسان کامیاب ہے، وہی انسان سرخ روح ہے، اس انسان نے کامیابی حاصل کر لی جس انسان کی اولاد راہ راست پہ ہے۔ وہ انسان جس کی اولاد سیدھے راستے سے بھٹک گئی، وہ انسان جس کی اولاد بگڑ گئی، تو سمجھ لینا یہ اس انسان کو دنیا میں اور آخرت میں خسران کا ایک نتیجہ ہے۔ یہ انسان دنیا میں بھی ناکام ہو گیا، یہ انسان آخرت میں بھی ناکام ہو گیا، اور اس انسان کی لاپرواہی یہی معاشرے کو بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ ایک انسان کی لاپرواہی اپنی اولاد کے بارے میں یہی معاشرے کو بگاڑنے کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ بقرہ کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا تذکرہ کیا، اور فرمایا جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے
کیا کہا اپنی اولاد کو؟ مسلمان یہ میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، مشعل راہ ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے؟ یہود کو خطاب کیا جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو چھوڑا، آخری وقت کیا وصیت کی؟ فرمایا ما تعبدون من بعدی، اور میری اولاد اور میرے بچوں، ما تعبدون من بعدی، اور میری اولاد میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، اب میں نے دنیا چھوڑنی ہے، اب میں نے دنیا سے پردہ فرمانا ہے، اب میں نے قبر میں جانا ہے۔ اور میرے بچوں، کون اولاد یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام، بنیامین، یہودا، یہ تمام کے تمام بھائیوں کو جمع کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جمع کرنے کے بعد اور اپنی اولاد کے سامنے ایک وعظ و نصیحت کیا، ایک جلسہ منعقد کیا، اور اس کے بعد کہا او میری اولاد، میں دنیا سے جا رہا ہوں، ما تعبدون من بعدی، اور میری اولاد تم میری بعد عبادت کس کی کرو گے؟ ہاں مسلمان، کامیاب ماں باپ وہ ہے کہ جس کی اولاد راہ راست پہ آ گیا۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کا پیغمبر کہتا ہے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ میرے بعد تم نے کس کو سجدہ کرنا ہے؟ میرے بعد تم نے مالک کس کو ماننا ہے؟ تم نے خالق کس کو ماننا ہے؟ یہ اولاد کی تربیت ہے مسلمانوں۔ امام الانبیاء تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس ہے وہ ماں باپ کہ جس کی اولاد کے پاس اللہ کا قرآن نہیں، غریب ہے وہ ماں باپ جس کی اولاد کے سینے میں سورہ یاسین نہیں ہے، بدقسمت ہے وہ ماں باپ جس کی اولاد قرآن سے ہٹ گئی۔ مسلمانوں، میں نے گزشتہ جمعہ ایک جملہ عرض کیا تھا، اس کی وضاحت باقی رہ گئی تھی۔ اللہ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے میں کون ہوں؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ او دنیا والوں، میں قیامت کا دن ہوں، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ تو میں نے اس پہ ایک جملہ عرض کیا تھا، مالک اور حاکم میں کیا فرق ہے؟ ہاں مسلمان، اور میں نے عرض کیا تھا مالک کے پاس سفارش چلتی ہے، حاکم کے پاس سفارش نہیں چلتی۔ یہاں وکالت چلتی ہے، وہاں سفارش چلتی ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک اولاد کھڑی ہو جائے گی اللہ کے سامنے، اور میرے رب میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے ماں باپ میرے ساتھ نہ ہو۔ قرآن کھڑا ہو جائے گا، اور رب تب تک میں جنت میں نہ جاؤں گا جب تک میرا تلاوت کرنے والا میرا ساتھ نہ ہو۔ رمضان
اور میرے رب تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے روزے رکھنے والے میرے ساتھ نہ ہو. سفارش ہے. اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دنیا والوں اگر تیرے 4 بچے تو نے ایک کو ڈرائیور بنایا, تیری میت تیرا جسم ہاسپٹل کے اندر پڑا ہوا ہے, کبھی ڈاکٹر کو فون کرتا ہے, کبھی نرس کو فون کرتا ہے, یار دوست کو فون کرتا ہے, میرا ابا وارڈ میں پڑا ہوا ہے, اس کا علاج جلدی ہو, اس کو اعلیٰ قسم کی ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے. فرمایا روح قبض ہوئی, اب فون نہیں کرتا, دوڑ کے مسجد کے مولوی کے پاس جاتا ہے, اور مولوی صاحب اب دنیا کی وکالت ختم ہو گئی, اب یہاں سے آگے وکالت نہیں چلے گی, آئے میرے ابا کا جنازہ پڑھے, روح قبض ہو گئی. ہاں مسلمان, تو نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا, تیرا کام تب تک تیرے کام آئے گا, تیرے جسم کے اندر روح ہے تیرے کام آئے گا. اپنے بچے کو تو نے ڈرائیور بنایا, تو بیمار ہوا گاڑی میں لے کر تجھے جائے گا. اپنے بچے کو تو نے دنیا کا عہدیدار بنایا, تیری سفارش کرے گا. میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے تو نے ڈاکٹر ضرور بنایا, صرف وکالت دنیا میں چلے گی, انجینئر بنایا وکالت دنیا میں چلے گی, ڈرائیور بنایا گاڑی دنیا میں چلائے گا. او اللہ کے بندے ایک ایسا بھی بنا دے جب ڈرائیور کی ڈرائیوری ختم ہو جائے, جب ڈاکٹر کی ڈاکٹری ختم ہو جائے, جب وکیل کی وکالت ختم ہو جائے, وہاں سے آگے جب اس کی سفارش کا معاملہ ہے, اپنی اولاد میں سے ایک سفارش بھی بنا کے چلا جا. جب تو قبر میں جائے گا تیرے پیچھے سورہ یاسین پڑے گا. اللہ کا پیغمبر فرماتا ہے جب ایک بار سورہ یاسین پڑھی جائے گی 70,000 مردوں کے عذاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تخفیف فرما دیں گے. ہاں مسلمانوں, یہ دنیا کے عہدے یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں, لیکن جس اولاد کو تو نے دیندار بنایا اس کی ڈیوٹی تب شروع ہوگی جب سب چھوڑ دیں گے. وکیل کی وکالت ختم ہے, ڈاکٹر کی ڈاکٹری ختم ہے, عہدیدار کی سفارش ختم ہے. فرمایا جب سب جواب دے دیں گے یہاں سے تیرا کام اب اس سے چلے گا. ہاں مسلمان, ایک ابا جیل کے اندر بند ہے, بیٹا وکیل کے پاس جاتا ہے, جیلر فون کرتا ہے اللہ والے تیرے ابے کا انتقال ہو گیا, اب یہ وکیل کے پاس نہیں جائے گا, مسجد کے امام کے پاس جائے گا. کیوں؟ اب وکالت ختم ہے, اب سفارش کا کام ہے. لیکن مسلمانوں, ہم نے دنیا کے لیے سب کچھ کیا, میدان حشر کے لیے کچھ نہ کیا. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا انذر الناس یوم یاتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. ان لوگوں کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان پہ عذاب آ جائے. جب ان پہ عذاب آ جائے گا یقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل. اور میرے رب مجھے دنیا میں مہلت دے دے, میں تیری آواز پہ لبیک کہوں گا, تیرے پیغمبر کی بات کو مانوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. کیا تم نے اس دنیا کو اپنا مقصد نہ بنایا تھا؟ تم نے اپنی پونجی کو دنیا کے لیے تیار کیا تھا,
تم نے یہاں کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ اس لیے مسلمانوں، جس قوم کی اولاد، جس ماں باپ کی اولاد ان پڑھ رہی دینی علوم سے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس دل کی مثال ویران گھر کی ہے، اس دل کی مثال ویران گھر کی ہے جس دل کے اندر اللہ کے قرآن کا کوئی حصہ موجود نہ ہو۔ ہاں مسلمانوں، تو اللہ کا پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنی اولاد کو کہا اور میری اولاد ما تعبدون من بعدی، او میرے بچوں ما تعبدون من بعدی، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری زندگی مکمل ہو گئی، میرا سورج غروب ہونے والا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ اور مسلمان قرآن نے حضرت یعقوب کے قصے کو بیان کیا، حضرت یعقوب کی وصیت کو بیان کیا۔ او مسلمان، جب تو 14ویں صدی کا مسلمان، جب تجھے موت کا وقت آئے گا، تو کہے گا فلاں کوٹھی کی حفاظت کرنا، فلاں بنگلے کی حفاظت کرنا، فلاں ہوٹل کی حفاظت کرنا، اس زمین کو کوئی دوسرا ہڑپ نہ کر جائے۔ اور مسلمان، تو نے اس کو کیسے کمایا ہو؟ جب فرمایا تیرا آخری وقت ہوگا، تجھے سبق کیا ملا؟ جس اولاد کو میں نے تجھے دیا ہے میرے بندے، جو میں نے تجھے بہترین پونجی عطا کی ہے، وہ اولاد ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ او انسان، تجھے پتہ چل جائے گا تو نے آگے کیا بھیجا، تو نے پیچھے کیا چھوڑا۔ علمت، جان لے گا انسان کیا چھوڑ دیا آیا۔ لیکن مسلمان خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جو ایسی اولاد کو چھوڑ کے جائے جو اللہ اللہ کرنے والی ہو۔ خوش قسمت ہے وہ اولاد، ماں باپ جو ایسی اولاد کو چھوڑ کے جائے جو اللہ اللہ، قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والا ہے۔ ہاں مسلمان، اس لیے فرمایا دنیا وکالت کا گھر ہے، قیامت سفارش کا گھر ہے۔ فرمایا ایک حافظ قرآن کل قیامت کے دن، فرمایا اپنے 70 افراد کو ساتھ لے کر جنت میں جائے گا۔ ہاں مسلمان، جس کو آج ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے، جس کو ہم نے بیکار سمجھ رکھا ہے، کرے گا کیا؟ مولوی تو بنے گا، کرے گا کیا؟ ارے ان مولویوں کا کام کیا ہے؟ ان مدرسے میں پڑھنے والوں کا کام کیا ہے؟ مسلمانوں، تمہیں کام نظر نہیں آیا؟ یہ اللہ کی رائے، اللہ کے فیصلے کو، قیامت کو روکے ہوئے ہیں۔ اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب تک زمین پہ اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ ہاں مسلمانوں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب کسی بستی پہ عذاب آتا ہے، کسی قوم پہ عذاب آتا ہے، اور اللہ کے فرشتے، عذاب کے فرشتے آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اس بستی کے اندر معصوم بچے اللہ کا قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے، فرمایا وہ عذاب 70 سال کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ کیا کہنا ہے ان کا؟ کیا ملے گا قرآن پڑھ کے؟ ہاں مسلمانوں، اس قرآن سے دنیا بھی بنتی ہے، اس قرآن سے آخرت بھی بنتی ہے۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی اپنی اولاد کو کہتا ہے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ لیکن اولاد جواب دیتی ہے کیا؟ مسلمان، اگر میں اور آپ ہوتے، اگر مجھے اور آپ کو کہا جائے تم کس دین پہ چلتے ہو، ہم وہی کرتے ہیں ما وجدنا آبانا، ہم تو وہ کرتے جو آبا و اجداد
اولاد کرتے آئے ہیں، لیکن قربان جائے اللہ کے پیغمبر پہ، قربان جائے پیغمبر کی اولاد پہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جواب دیتی ہے، او یعقوب نعبد الہک، یہ نہیں کہتا جو تو کرتا تھا وہ کریں گے۔ فرمایا نا، او ابا نعبد الہک، تیرے معبود کی عبادت کریں گے، تیری نہیں کریں گے۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، اس کی عبادت کریں گے۔ میرے ابا عبادت اس کی کریں گے جس کی آپ نے عبادت کی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 133 اٹھا کر دیکھیں۔ میرے باپ عبادت اس کی کریں گے جس کی تو عبادت کرتا تھا، اس کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کے ابا ابراہیم اسحاق نے کی ہے، جس کی عبادت اسحاق کے ابا ابراہیم نے کی ہے۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اسے رب کے پجاری ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے بہترین ماں باپ وہ ہے کہ جس نے اپنی اولاد کو راہ راست پہ لگایا۔ ماتا بدون، میرے بعد کیا کرو گے؟ تم دین پہ رہو گے یا شراب پیو گے؟ تم دین پہ رہو گے یا جوا کھیلو گے؟ تم دین پہ رہو گے یا بدکاریاں کرو گے؟ کس حالت پہ رہو گے تم؟ کامیاب ماں باپ وہ ہے جو اپنی اولاد کو صحیح تربیت دے۔ کامیاب ماں باپ وہ ہے جس کی اولاد راہ راست پہ ہو۔ ہم مسلمانوں تو قرآن کہتا ہے علمت نفس ما قدمت، اے انسان تو جان لے گا تو نے آگے کیا بھیجا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان جنت میں بھی چلا جائے گا، فرمایا وہاں 3 لائنیں لکھی ہوئی ہوگی۔ پہلی لائن، پہلی سطر جو ہوگی جنت کے اندر، فرمایا وہ لکھی ہوگی جو تو نے پہنا اس کا تو نے فائدہ اٹھا لیا۔ دوسری سطر لکھی ہوگی جو تو نے کھایا اس سے اللہ نے تجھے طاقت دی، تو نے رب کی عبادت کی، اس سے تو نے فائدہ اٹھایا۔ اور تیسری سطر یہ لکھی ہوگی جو تو چھوڑ کے آیا، کیا؟ مال و متاع، بلڈنگیں، کارخانے، پراپرٹیاں۔ فرمایا اس کے اندر تجھے نقصان ہی نقصان ہے، اس سے تجھے کچھ نہیں ملا۔ جنت کیسے ملی؟ جنت اللہ کی فضل سے ملی۔ ہاں مسلمان، اس لیے ہر انسان، یہ وہ زمانہ اب گزر گیا۔ بڑے علاقے کے اندر ایک آدمی جنازے والا نہیں ملتا تھا، لیکن مسلمانوں اب ہر مسلمان کے لیے ہر ماں باپ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بعد میں بنائے، انجینئر بعد میں بنائے، عہدہ بعد میں دلوائے، پہلے یہ تیاری کرے میں مر گیا میرا بیٹا میری نماز جنازہ پڑھ سکے گا یا نہیں؟ میں مرا میری اولاد میری قبر سے آ کے سورہ فاتحہ پڑھے گی یا نہیں؟ میں مرا میری اولاد کو میری قبر یاد رہے گی یا نہیں؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم دین اسلام پہ رہو گے یا نہیں؟ اس لیے مسلمانوں، میں نے عرض کیا تھا کہ گھاٹے میں ہے وہ انسان، نقصان میں ہے وہ انسان کہ جس انسان کی اولاد راہ راست سے ہٹ گئی، جس انسان کی اولاد کے پاس قرآن نہیں، امام الانبیاء کا فرمان نہیں، نبی کریم کا اسوہ حسنہ نہیں، وہ انسان دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ لہذا مسلمانوں، اللہ نے وقت دیا ہے،
اللہ نے ٹائم دیا ہے اپنی اولاد کو، جس کے 2 بیٹے ہیں، ایک کو اللہ کے قرآن کے ساتھ لگاؤ، ایک کو دنیا کے لیے بناؤ، جس کی 4 اولاد ہیں، ایک کو سفارشی بناؤ، دوسرے کو وکیل بناؤ، ایک وہاں سفارش کرے گا، ایک یہاں وکالت کرے گا۔ ایسا نہ ہو یہ زندگی۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا اللہ والے تیرا کیا حال ہے؟ جواب دیا اس کا حال ہی کیا ہوگا جس کو یہ پتا نہیں ہے میں رات مروں یا صبح مروں، اس کا حال ہی کیا ہوگا۔ لیکن مسلمانوں، اولاد میں سے ایسے بھی ہونی چاہیے، اولاد ایسی بھی ہونی چاہیے جب روح قبض ہو جائے یہ جنازے کے لیے تیار ہو، یہ قبر پہ آنے کے لیے تیار ہو، یہ اس کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اور میرے بندو تم مردہ تھے، میں نے زندہ کیا، زندے رہے، پھر موت آئی، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں رب کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو میں تمام کے تمام کو جمع کروں گا، ذالک یوم التغابن، فرمایا وہ جمع ہونے کا دن ہوگا۔ یوم تبدل الارض، جب زمین کو بدل دیا جائے گا، والسماوات، آسمان کو بدل دیا جائے گا، وبرزوا للہ واحد القہار، فرمایا تمام کے تمام رب کے سامنے جمع ہو جائیں گے۔ ہاں مسلمانوں، یہ نیک اولاد، یہ دین، یہ قرآن تب کام آئے گا۔ امام الانبیاء تاجدار بتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہے یا نبی اللہ قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ جب سفارش کی ضرورت پڑے گی منظر کیا ہوگا؟ فرمایا یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا، عائشہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا، فرمایا پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے، بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا، ختنہ نہیں کیا ہوگا، ننگے کے ننگے ہوں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سوال کرتی ہے اور نبی اللہ النار رجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، یا نبی اللہ جب میدان حشر لگے گا تمام کے تمام ننگے ہوں گے، کیا ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا او عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، او عائشہ معاملہ اتنا سخت ہوگا کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا۔ فرمایا پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقدہ نے غنیت الطالبین کے اندر فرمایا زمین کو تانبے کی شکل میں بدل دیا جائے گا۔ ایک انسان کو اتنا پسینہ آئے گا، اتنا پسینہ آئے گا کہ اس کا پسینہ اس تانبے کی زمین کے اندر 70 گز تک نیچے چلا جائے گا، فرمایا حساب نہیں ہوگا۔ اور مسلمان جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی فرمایا 300 سال گزر جائیں گے، حساب شروع نہیں ہوگا۔ ہاں مسلمانوں اس وقت فرمایا اللہ کے پیغمبر نے بعض لوگ وہ بھی ہوں گے جو عرش کے نیچے ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے، صدیقین نہیں ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے، فرمایا وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت دی، جن کی اولاد اللہ اللہ کرنے والی ہو، جن کی اولاد اللہ کا قرآن پڑھنے والی ہو، فرمایا لوگ جہنم جنت اور جہنمی رشک کریں گے، میدان حشر والے رشک کریں گے۔ اور ربا یہ میرا پڑوسی جہاد کے لیے یہ نہیں نکلا، میرے ربا وقت کا ولی یہ نہیں تھا، قطب و ابدال یہ نہیں تھا، اور میرے ربا کس عوض میں اس کو یہ تاج ملا، مقام ملا، جبکہ لوگ اس تانبے کی زمین پہ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا فرشتہ اعلان کرے گا یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس کی اولاد نے اللہ کے قرآن کو سینے سے لگایا۔ ہاں مسلمان بھائی
تو وہاں سفارش وکالت نہیں چلے گی، وہاں سفارش چلے گی۔ اس لیے مسلمانوں، ہم نے دنیا کی ہر ڈگری حاصل کی لیکن قیامت کے لیے کوئی سفارشی تیار نہ کیا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں،